ادھر محراب ابھی تک ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، دلکش انتظار کرتی رہی۔ محراب ریلوے اسٹیشن پہنچا لیکن دوسری جانب تلاش کرتا رہا کہاں چلی گئی ہے، کیسے رابطہ کروں اس کے ساتھ۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ محراب تھک ہار کر باہر روڈ پر آ گئی، دور جا کر ایک جگہ بیٹھ گئی، بہت اداس تھی۔ ادھر محراب ریلوے اسٹیشن پر تلاش کرتا رہا، دلکش کہاں ہو میری جان؟ اندھیرا ہو چکا تھا، محراب تھک گیا تھا۔ دلکش سڑک کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ محراب کہاں ہو؟ میں کیسے تلاش کروں آپ کو؟ گاڑیاں پاس سے گزر رہی تھیں۔ محراب وہاں سے اٹھی چلنے لگی، تھوڑی دور گئی، ایک ہوٹل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نمبر بھی یاد نہیں محراب کا، میں کیا کروں؟ وہ ہوٹل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ہوٹل میں بیٹھی ایک لڑکی دلکش کو دیکھ رہی تھی، وہ دلکش کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ دلکش نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، آہستہ سے بولی، میں انڈیا سے آئی ہوں، کسی نے میرا بیگ چوری کر لیا ہے، میرا موبائل اسی میں تھا۔ ساری بات بتائی۔ لڑکی نے حوصلہ دیا، میرا نام شبنم ہے، تم پریشان نہ ہو، چلو میرے ساتھ۔ دلکش بولی، نہیں، میرا محراب مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے گا۔ شبنم پیار سے بولی، ہم آپ کو آپ کے محراب تک لے جائیں گے، پریشان نہ ہوں۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا۔ آپی، کیا ہوا؟ شبنم نے بتایا، یہ دلکش ہے، اپنے دوست کو ڈھونڈ رہی ہے۔ شہزاد شبنم کا بھائی تھا۔ دونوں نے دلکش کو حوصلہ دیا۔ وہ تینوں ریلوے اسٹیشن گئے محراب کو تلاش کرنے۔ محراب ان کے پاس سے گزر گیا کار پہ۔ محراب تھک ہار کر واپس چلا گیا۔ دلکش کا رو رو کر برا حال تھا۔ شبنم نے دلکش کو سنبھالا، ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، رات کافی ہو چکی ہے، ہم مل کر محراب کو ڈھونڈیں گے، پریشان نہ ہو۔ شہزاد نے بھی حوصلہ دیا۔ دلکش کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے دلکش کا بہت خیال رکھا۔ ادھر محراب دلکش کی تصویر لیے اسے ڈھونڈنے لگی۔ دلکش کہاں چلی گئی ہو؟ دلکش ہار رہی تھی محراب کے بنا۔ شہزاد پاس آیا، دلکش پریشان نہ ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ دلکش خاموش رہی، آہستہ سے بولی، مجھے محراب کے پاس جانا ہے۔ 4 ماہ گزر گئے تھے۔ دلکش بہت بیمار ہو چکی تھی محراب کے بنا، رو رو کر اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ شبنم کے امی ابو سب پریشان ہو گئے، دلکش کو کچھ ہو نہ جائے، ہسپتال لے گئے۔ دلکش اداس بیٹھی تھی۔ میرا محراب کہاں ہے؟ شبنم نے پیار سے کہا، وہ مل جائے گا۔ دلکش ہمت رکھو، دیکھو پاگل، تم نے اپنا خیال نہ رکھا اور وہ تم کو تلاش کرتے کرتے آ گیا، اس حالت میں تم کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ دلکش خاموش تھی۔ اتنے میں سامنے نظر پڑی، ہاتھ میں تصویر لیے کسی سے پوچھ رہا تھا، اس کا محراب تھا۔ دلکش نے محراب کو دیکھا، چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز بند ہو گئی، پھر زور سے آواز دی، محراب! دلکش کھڑی ہو گئی۔ محراب نے دیکھا اس کی، دلکش چیخ چیخ کر رونے لگی۔ محراب دوڑتا ہوا آیا، محراب کو سینے سے لگا لیا، بچوں کی طرح چومنے لگا۔ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تم کو میری جان، کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دلکش کو باہوں میں ڈال لیا، مجھے اپنے سے ایک پل بھی اب جدا نہ کرنا۔ محراب نے آنسو صاف کیے، میری جان اب خود سے جدا نہیں کروں گی۔ دلکش کو اپنے گھر لے گیا، لیکن شبنم کے امی ابو نے کہا کہ دلکش اب ہماری بیٹی ہے، شادی کے وقت رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی۔ محراب مسکرا کر بولا، جی انکل بالکل، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے میری دلکش کا اتنا خیال رکھا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شہزاد اداس تھا، شاید اسے دلکش سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دلکش کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن خاموش تھا۔ دلکش محراب کے گھر گئی، سب سے ملاقات ہوئی، سب نے بہت پیار دیا دلکش کو، سب اس کو چاہنے لگے۔ جلدی سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ دلکش نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ رخصتی شبنم کے گھر سے ہوئی، دونوں بہت خوش تھے، آخر دونوں کو منزل مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھے۔ محراب نے محبت سے دلکش کو نماز پڑھنا سکھایا، اس کو اسلام کی خوبصورت باتیں بتائیں۔ دلکش کو ایک سکون سا ملتا تھا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی۔ زندگی بہت خوبصورت تھی، دونوں ایک دوسرے کی سانس میں سانس لینے لگے۔ دلکش کو شہزادی بنا لیا تھا محراب نے۔ محراب کبھی لیٹ گھر آتا تو دلکش بھوکی انتظار کرتی رہتی، محراب کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ محراب بھی تو بہت عزت کرتا تھا اپنی دلکش کی، سینے سے لگائے رکھتا، جو کبھی سر درد بھی ہو جائے تو تڑپ جایا کرتا تھا۔ ہائے یہ محبت کے سفر، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، محبتوں کی زندگی جنت سی ہوتی ہے جو بہت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ابھی شادی کو 5 ماہ گزرے تھے، پھر ایک قیامت گزری ان پر۔ محراب بائک پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ جب یہ خبر دلکش کو ملی تو پاگل ہو گئی، بالکل خاموش، میت کے پاس بیٹھ کر مسکرا کر بولی، بہت تنگ کرتے ہو محراب، ملیشیا میں بھی ایسے ہی تنگ کرتے تھے، جب گم گئی تھی تب بھی ایسے ہی کیا،
مجھے پتہ ہے تم مجھے ستا رہے ہو نا، اٹھ جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں۔ ہاتھ دھو کر کھانا لگا کر بیٹھ گئی۔ محراب آ جائیں اب۔ سب رو رہے تھے۔ محراب پاگل ہو چکی تھی۔ پل میں زندگی بدل گئی تھی۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ دلکش کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا محراب اب نہیں رہا۔ وقت گزرنے لگا۔ سب نے کہا دلکش شادی کر لو۔ محراب کو گزرے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ دلکش اب مر جانا چاہتی تھی، بس پاگل سی ہو گئی تھی۔ پھر شبنم اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی دلکش کو۔ شہزاد پاس آیا، دلکش کو بہت سمجھایا، لیکن محراب کو وہ کب بھول رہی تھی۔ 7 سال گزر گئے، وہ آج بھی محراب کی یاد میں تھی۔ شہزاد بہت پیار کرتا تھا دلکش سے، وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب نے بہت سمجھایا دلکش کو، شہزاد سے شادی کر لو، زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ مجبور ہو گئی، تھک ہار کر ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شہزاد بہت خوش تھا، مہندی ہوئی، سب بہت خوش تھے۔ دلکش محراب کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وقت یاد آیا جب ملیشیا میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شرارتی سا، ضدی سا، بہت خیال رکھنے والا، کیسے اس نے اسے پھول دیا تھا۔ پھر بیمار جب ہوئی تھی کتنا خیال رکھا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی محراب کو یاد کر کے۔ پھر محراب کی تصویر کو ہونٹوں سے لگایا اور روح پرواز کر گئی۔ آنکھیں کھلی تھی، سامنے محراب کی تصویر تھی۔ میری جان، محبت میں صرف ایک ہی ہو کر رہتے ہیں، محبت میں ملاوٹ نہیں ہوا کرتی۔ میری محبت صرف محراب کے لیے تھی، اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو گئی۔ سب معاف کرنا مجھے، محراب کے بنا میں زندہ تو رہ سکتی تھی لیکن جی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے محراب کے پاس جا چکی ہوں، مجھے سب معاف کرنا۔ شہزاد، شبنم، سب گھر والے دلکش کے پاس کھڑے تھے۔ وہ شہزاد کے پاس جا چکی تھی۔ ہائے یہ محبت، یہ پیار، یہ وفائیں، ایسی محبت بہت نصیب والوں کو نصیب ہوا کرتی ہیں۔